شب برات میں نہ ہو سکا تو رمضان شریف آیا، اب رمضان میں بھی رحمت نہ لوٹ پایا تو مغفرت کی رات آئی، وہ بھی نہ ہو سکا تو اب جہنم سے آزادی کی رات آنے والی ہے۔ اور اسی رات میں ایک رات ایسی بھی آنے والی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس رات میں اگر میرا بندہ سچے دل سے ایمان کی حالت میں رہ کر کے اور یقین اور محبت سے عبادت کر لے تو 1000 مہینے سے زیادہ ثواب اسے عطا کروں گا۔ یعنی ایک طرف ایک انسان 1000 مہینہ عبادت کرتا ہے اور ایک طرف وہی رات میں اگر ایک شخص عقیدت اور محبت کے ساتھ ایک رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میں 1000 رات سے زیادہ ثواب دوں گا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شب قدر کی رات۔ اب شب قدر کب منائی جاتی ہے؟ 21 کی رات ہے، 23 کی رات ہے، 25 کی ہے، 27 کی ہے، 29 کی ہے۔ انہی میں سے کوئی نہ کوئی شب قدر کی رات ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سال کے ہر رات میں سے کسی رات میں بھی شب قدر کی رات آ سکتی ہے، لیکن نمازی تو خوش نصیب ہے کہ یہ اگر کچھ نہ کر پایا تو عشاء کی نماز تو ضرور پڑھتا ہے، عشاء کی نماز ہی کے صدقے میں وہ بخشا جائے گا، کہ اس کو سال میں چاہے آج ہو شب قدر، کل ہو شب قدر، پرسوں ہو، ترسوں ہو، کبھی بھی ہو، اس کو مل ہی جاتا ہے۔ اور اسی شب قدر میں آخری رمضان، آخری عشرہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ تو اعتکاف کرنا بھی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر کوئی انسان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ قریب کا مہینہ جو ہے یہی مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں بندہ جو ہے اپنے کرتوت سے جو ہے ولی بن کے چمکتا ہے۔ ولی ولایت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے قرب حاصل کرنا، اللہ سے مضبوط رشتہ زور لینا، اللہ سے تعلق اپنا رکھنا، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا جو بندہ میرے لیے میری محبت میں روزہ رکھا ہے اس کا جزا میں دوں گا یا میں خود ہی بن جاؤں گا۔ اب جس کا جزا خود اللہ بن جائے، جس کا بدلہ خود اللہ بن جائے، جس کو اللہ خود مل جائے، اس سے بڑھ کے ولایت اور ہے کیا؟ تو ولی بھی بندہ بن جاتا ہے لیکن سچے دل میں، سچے دل سے رکھنے سے، اس لیے کہ ہر پاک عمل کا بدلہ، ہر جائز خواہش اور جائز عمل کا بدلہ جو ہے جنت ہو سکتی ہے، لیکن روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے، خود مالک جنت ہے۔ روزے کا بدلہ جنت نہیں ہے، خود مالک جنت ہے، کائنات کا سردار ہے، جس نے کائنات کو بنایا وہی خود کہتا ہے کہ ہم خود اس کو بدلہ دیں گے یا خود ہم ہی اس کا جزا بن جائیں گے۔ تو جس کو خدا مل جائے وہ ولی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو میرے دوستو اس ماہ میں ایک رات شب قدر کی آنے والی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے موجودگی میں تشریف فرماتے تو صحابہ کرام کی زندگی کو میرے نبی ملاحظہ فرما رہے تھے۔ کسی کی زندگی 30 سال، کسی کی 50، کسی کی 100، پھر اپنی امت پر نظر ڈالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کسی کی اتنی، کسی کی اتنی، کسی کی اتنی، اور اگلے نبیوں کی امت کو جب دیکھتے ہیں تو کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 200 سال ہے، کسی کی 1000 دن ہے، کسی کی اور کیا ہے۔ میرے نبی غمگین ہو گئے کہ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل کے امتیوں میں میرے ان لوگوں کی عمر جو ہے اتنی بڑھا دی گئی ہے، حضرت آدم کی امت میں ان لوگوں کی عمر اتنی ہے، حضرت نوح کی امت میں ان لوگوں کی عمر اتنی ہے، لیکن میری امت میں عمر اتنی کم ہے کہ میری امت اگر عبادت کرنا چاہے تو ان لوگوں کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ کسی کی عمر 1000 دن ہے، کسی کی عمر 1000 مہینہ ہے، کسی کی عمر 1000 سال ہے، وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے محبوب، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ اگلے امت کو دیکھ کر غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمایا
ہے کہ تمام راتوں میں سب سے افضل رات اس کو بنایا گیا. اس رات کا نام شب قدر کی رات ہے. اس رات میں آپ کی امت میں جو سچے دل سے ایمان کی حالت میں رہ کر کے عبادت کرے گا 1000 مہینے سے زیادہ ثواب اس رات کو میں عطا کروں گا. اب کیسے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی محفل میں صحابہ کی موجودگی میں ایک ولی بنی اسرائیل کا تھا. اس قوم میں ایک ولی تھا جو 1000 مہینہ عبادت کیا تھا. ان کے عبادت کا حال میرے نبی بیان کرتے ہیں کہ وہ دن بھر روزہ رہتا تھا، رات میں قیام کرتا تھا اور کفار و مشرکین کے سامنے جا کے جہاد کرتا تھا. ولایت دیکھیے، روزہ بھی رکھتے تھے اور رات میں قیام یعنی نماز بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، نفل بھی ادا کرتے تھے، یعنی اس قوم میں جو چیز تھی وہی ادا کرتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے. اور یہیں تک بات نہیں بلکہ کفار کے سامنے جا کے جہاد بھی کرتے تھے. اور طاقت اتنی تھی کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لوہا وہ ہاتھ میں لیتے تھے اور جیسے آج کل کے لوگ دھول اور مٹی گردہ کو اڑا دیتے ہیں ایسے ہی وہ توڑ پھوڑ کر کے اڑا دیتے تھے. کفار و مشرکین ان سے تنگ آ گیا. کفار و مشرکین کسی بھی صورت سے ان سے جیت نہیں پایا. اب ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا کہ ان کی بیوی کو بہکایا جائے، اس کی بیوی کو بہکایا جائے. کفار و مشرکین نے کیا کیا؟ بہت مال و دولت کو اکٹھا کیا اور ان کی بیوی کو بلا کے کہا کہ تم اگر اس شخص کا نام جو ہے حضرت سمعون رحمت اللہ علیہ ہے، اس کی بیوی سے کہنے لگا کفار و مشرکین کہ تم اگر سمعون کو قید کر کے میرے حوالے کر دو گے میں تمہیں اتنے مال و دولت سے نواز دوں گا. اب ان کی بیوی جو ہے لالچ میں آ گئی. ان کی بیوی نے کیا کی کہ رات میں کیا دیکھتے ہیں، حضرت سمعون رضی اللہ رحمت اللہ علیہ جو ہے نیند میں سوئے ہوئے ہیں اور اتنے میں ان کی بیوی اس کے ہاتھ کو رسی سے باندھ دیتی ہے، پیر کو باندھ دیتی ہے، اپنے اس کے جسم کو رسیوں سے جکڑ دیتی ہے. اس کے بعد جب صبح ہوتا ہے اس حضرت سمعون رحمت اللہ علیہ جو ہے آنکھ کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پیر بندھے ہوئے ہیں، ہم کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا ہے. حضرت سمعون رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں، رسیاں ٹوٹ جاتی ہے. حضرت سمعون اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیوی بتا یہ ماجرا کس نے کیا ہے، یہ کرتوت کس کا ہے؟ اس کی بیوی جو ہے نہ حل تھی نہ سمجھ تھی. اس کی بیوی مکاری کا جال بوئی تھی اور اس کی بیوی جو ہے ایک وفاداری کا ڈھونگ رچا کے کہنے لگی اے میرے سرتاج میں تو آپ کو آزما رہی تھی کہ آپ جب جنگ میں جاتے ہیں کفار و مشرکین آپ سے جیت نہیں پاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے، جنگ آپ جیت جاتے ہیں. اللہ نے وہ طاقت آپ کو دیا ہے، اللہ نے وہ قوت عطا فرمایا ہے. آج میں آپ کو آزما رہی تھی کہ دیکھوں کہ آپ کو رسی سے میں جکڑ دیتی ہوں آپ اس سے آزاد کیسے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے تو آزاد ہو گیا ہے. اللہ نے آپ کو بہت طاقتوں سے نوازا ہے. اب ان کی بیوی جو ہے وہ مکر و فریب بیوی تھی. وہ بیوی پھر تاک لگا کے بیٹھی ہے کہ پھر کبھی موقع ملے تو پھر میں اسے قید کر لوں. حضرت سمعون رحمت اللہ علیہ جو ہے دوسری رات سوتے ہیں، نیند طاری ہوتی ہے. ان کی بیوی اب کیا کرتی ہے؟ لوہے کی زنجیر سے ان کے پیر کو باندھ دیتی ہے، ہاتھ کو باندھ دیتا ہے، چارپائی سے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے. حضرت سمعون صبح کو آنکھ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آج تو میرے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، پیر بھی بندھے ہوئے ہیں، میرے جسم کو زنجیروں سے جکڑ آ گیا ہے. لیکن حضرت سمعون جو ہے اپنے جسم کو حرکت دیتے ہیں، وہ کریاں ٹوٹ پھوٹ کے گر جاتی ہے، زنجیریں ٹوٹ جاتی ہے. حضرت سمعون پوچھتے ہیں اے میری بیوی تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ وہ بیوی کہنے لگی، وہ مکار عورت کہنے لگی ہم تو آپ کو آزما رہے تھے، آپ کی طاقت کو دیکھ رہے تھے کہ آپ کو طاقت کتنی ہے، کہ کیونکہ میں رسی سے باندھی تھی آپ نے توڑ کے اس کو نکل گیا ہے. میں نے زنجیر سے باندھ کے دیکھا کہ کیا آپ اس کو بھی توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو اتنی طاقت عطا فرمایا ہے کہ آپ اس کو بھی توڑ دیے ہیں، اس کو بھی ریزہ ریزہ میں بدل دیے ہیں. اب میں مان جاتی ہوں کہ اللہ نے آپ کو طاقت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو بے پناہ طاقت دی ہے. اتنا کہنا تھا حضرت سمعون جو ہے اپنی بیوی کے سامنے اپنا راز کھول دیا.
اس لیے بیویوں کے سامنے اپنا راز کبھی نہیں کھولنا چاہیے۔ حضرت سمعون رحمت اللہ علیہ جو ہے اپنا راز اپنے بیویوں کے سامنے کھول دیے۔ وہ راز کیا ہے کہ حضرت سمعون رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کے سر پر 8 بال مبارک، موئے مبارک اتنے بڑے تھے کہ سر سے لے کے پیر تک وہ موئے مبارک کی لمبائی تھی۔ یہ جو بات ہے اگلے نبیوں کی امتوں کی ہے، یعنی بنی اسرائیل کے قوم میں جو ولی تھے ان کی بات ہے۔ ہمارے نبی کی شریعت میں جو ہے کاندھے سے زیادہ نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ شریعت بنی اسرائیل کی میں بتا رہا ہوں، میرے نبی کی شریعت میں بال رکھنے کی اجازت کاندھا سے نیچے نہیں ہے، اور میرے نبی کی سنت بھی یہی ہے کہ کاندھا تک رکھا جائے۔ تو حضرت سمعون جو ہے اپنے بیوی کے سامنے راز کھولی۔ کیا راز؟ کہ مجھے جو اللہ نے 8 بال عطا کیا ہے، منہ مبارک ہے، اگر اس سے مجھے باندھ دیا جائے تو میں آزاد نہیں ہو پاؤں گا۔ وہ مکار عورت اس بات کو سمجھ گئی۔ اب حضرت سمعون پھر رات کو سوتے ہیں، سونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ صبح آنکھ کھلتی ہے، ان کے بال سے ان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اب پوری طاقت لگاتے ہیں آزاد ہونے کے لیے، لیکن بال ہے جو ٹوٹ نہیں رہا ہے، آزاد نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور وہ مکار عورت جو ہے پیسے اور روپے کی لالچ میں، دھن دولت کی لالچ میں حضرت سمعون کو جو ہے کفار کے حوالے کر دیا ہے۔ حضرت سمعون کفار کے حوالے پہنچتے ہیں، اور کفار و مشرکین نے حضرت سمعون رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے ایک ستون سے باندھ دیتے ہیں، اور باندھنے کے بعد ایک کفار و مشرکین آگے بڑھتا ہے اور حضرت سمعون کا ناک کاٹ لیتا ہے، دوسرا آگے بڑھتا ہے حضرت سمعون رحمت اللہ علیہ کا کان کاٹ لیتا ہے، تیسرا آگے بڑھتا ہے حضرت سمعون کا آنکھ نکال لیتا ہے۔ اللہ کے قہر کو جلال آیا، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کو جلال آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے اس بے بسی پر ان کفاروں کو سزا دیا۔ وہ سزا کہ اس وقت زمین پھٹ گئی، اور تمام کے کفار و مشرکین جو ہے اسی زمین میں دھس گئے۔ حضرت سمعون کو وہاں سے آزادی مل گئی۔ جب اللہ کے ولی کے سامنے ان لوگوں نے گستاخی کی، اللہ کے قہر و غضب کو جلال آیا، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت گوارا نہیں کیا کہ میرے محبوب بندے کو ان لوگوں نے ستایا ہے اور ان لوگ زندہ زمین پہ رہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا، زمین پھٹ گئی ہے، اور کفار و مشرکین جو ہے اسی کے نیچے دھس گیا۔ اور بات یہی تک محدود نہیں، اللہ کے قہر کو اس طرح جلال آیا، اللہ غضب میں آیا ہے، تو اس بی بی پر اللہ کی ناراضگی کا بجلی جو اس پر ٹوٹ کے گری، وہ بی بی بھی وہیں پہ ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے سامنے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام اس واقعے کو سننے کے بعد بڑا رشک طاری ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت سمعون کو وہ مقام عطا فرمایا، اتنی عمر دیا، انہوں نے 1000 مہینے عبادت کیے۔ یا رسول اللہ، ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے، ہماری عمر تو بہت مختصر ہے، اس میں ہم کچھ رات سو کے گزار دیتے ہیں، کچھ دن میں محنت و مشقت میں گزار دیتے ہیں، کبھی کاشتکاری میں چلے جاتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی میں لگ جاتے ہیں، یا کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم اس طرح عبادت کیسے کریں گے؟ اور اگر نہ کیے تو بنی اسرائیل جو ہے ہماری عبادتوں میں سے وہ زیادہ آگے بڑھ جائیں گے۔ اتنا سننا تھا۔ امت کے غمخوار آقا جو ہے رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آنکھ میں آنسو آتا ہے، اتنے میں جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ رنجیدہ نہ ہو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، سورہ قدر دے کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی ماہ رمضان المبارک میں آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کی ہے جس کا نام شب قدر کی رات ہے۔ اگر آپ کی امت اس رات کو جاگ کر کے عبادت محبت کے ساتھ کر لے تو اللہ تعالیٰ 1000 مہینے عبادت کرنے والے کو پیچھے کر دے گا، آپ کی امت کی عبادت کو آگے فرما دے گا۔
وہ رات کون سی رات ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، پوری سورت لے کر کے جبرائیل آیا ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دو آیت نہیں ہے میرے آقا، پوری سورت جو ہے لے کے آیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اسی مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے وہ بھی آپ کے صدقے میں آپ کی امت کو دیا گیا ہے۔ اگر کوئی آپ کی محبت میں، میری محبت میں، شریعت کی محبت میں آ کر کے اس رات کو جاگ کر کے عبادت کرے گا تو وہ جو 1000 مہینہ عبادت کیے تھے وہ پیچھے ہو جائیں گے، آپ کی امت آگے بڑھ جائے گی۔ وہ رات کون سی رات ہے؟ شب قدر کی رات ہے، جس کو ہم 21واں سب کو، جیسے آج رمضان المبارک کی تاریخ کیا ہے؟ 20 رمضان ہے، اور آج جو رات آنے والی ہے اس کو شب قدر کہتے ہیں، پہلا شب قدر۔ اور اعتکاف کرنے والا متقی جو ہے آج ہی بعد نماز عصر اور مغرب کی نماز سے پہلے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں سنت کے اعتکاف سنت کی نیت سے اگر مسجد میں داخل ہو جائے گا تو یہ سنت علی الکفایہ تمام لوگوں کے طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر یہ کسی نے نہیں کیا تو پورے علاقہ جو ہے مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں 80 سال کا ثواب ملتا ہے اس میں، ایک ایک رات میں اعتکاف کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی انسان سنت کی نیت سے 20 رمضان المبارک کو اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گھستا ہے نماز عصر کے بعد اور نماز مغرب سے پہلے، تو اس انسان کو ثواب کتنا ملتا ہے؟ 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے آیا، 20 رمضان کو آیا اور چاند رات یعنی عید کی چاند نکلنے کے بعد یہ مسجد سے باہر نکلا تو 2 حج کا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ کتنا؟ 2 حج مقبول اور 2 عمرہ کا ثواب اس شخص کو عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ نے زندگی دی ہے تو یہ دنیا فانی ہے، دنیا باقی نہیں ہے۔ آپ بھی آئیے، ہمارے جوان بھی آئے، بوڑھے بھی آئے، بچے بھی آئے، سب آئے اور اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے اور اللہ کو یاد کرے، یعنی اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہم یہی صدا لگا رہے ہیں کہ اے مولا جب تک تو ہماری مغفرت نہیں فرما دے گا تب تک ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اس نیت کے ساتھ اگر کوئی آتا ہے تو سنت بھی ادا ہوگی، 2 حج کا ثواب بھی ملے گا اور گناہ بھی معاف ہو جائے گی۔ تو گناہ بھی معاف کرنے کی نیت سے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آئیے۔ بوڑھے لوگوں کو تو کوئی کام نہیں رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر بوڑھے کو مسجد میں آ کے بیٹھ جانا چاہیے اور اعتکاف کی نیت کرنا چاہیے، لیکن جوانوں کو بھی، اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے کر جوانی میں عبادت بڑھاپا اچھی نہیں ہے، بڑھاپے میں کیا آ کے کریں گے۔ اس لیے جوان کو بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آئے اور خاص یہ نیت ہو کہ مولا جب تک تو مجھ سے راضی نہیں ہو جائے گا تب تک میں یہاں سے نکلنے والا نہیں ہوں۔ تو یقیناً میرے دوستو گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے شب قدر کی رات کو سدرۃ المنتہا میں جتنے فرشتے رہتے ہیں سب کو لے کے آسمانی دنیا سے زمین پہ آتے ہیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل جو ہے 2 پر کو پھیلا دیتے ہیں اور مشرق اور مغرب پوری دنیا کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں جاؤ دیکھو میرے نبی کی امت میں اس رات میں کون نماز میں کھڑا ہے، کون قیام میں ہے، کون سجدہ میں ہے، کون رکوع میں ہے، کون ذکر اللہ میں ہے، اور جاؤ ان کو سلام کہو، ان سے مصافحہ کرو اور ان سے اس کے دعاؤں میں آمین کہا کرو۔ یہ رات بھر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اس سورہ کو آپ پڑھیں گے تو اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ رات بھر یہ فرشتے رہتے ہیں اور اس انسان کو سلام کرتے ہیں، اس انسان کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں اور سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور اس کی دعا پر آمین بھی فرشتے کہتے ہیں۔ جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے، صبح صادق شروع ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت جبرائیل کہتے ہیں اے فرشتوں چلو،
فرشتے کہتے کہاں؟ وہ فرشتے حضرت جبرائیل کہتے ہیں اب واپس چلو سدرہ پر۔ وہ فرشتے کہتے کہ جبرائیل علیہ السلام پہلے یہ تو بتاؤ، آج جتنے لوگ عبادت میں مشغول تھا، بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جبرائیل کہتے ہیں اے فرشتوں چلو اپنے مقام پر۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام پہلے یہ بتا دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فرشتوں اللہ تعالیٰ نے خوشی کی نظر سے اس کو دیکھا ہے، اور 4 قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر تمام ایمان والوں کی بخشش ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، 4 قسم کے لوگوں کو چھوڑ کر تمام ایمان والوں کی مغفرت ہو گئی ہے، بخشش ہو گئی ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ جبرائیل وہ 4 لوگ کون ہیں؟ میرے نبی بیان کرتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ صحابہ کے سامنے جب میرے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل نے کہا اے فرشتوں 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ تمام لوگوں کی بخشش ہو گئی، میرے نبی کے سامنے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ میرے نبی فرماتے نمبر 1 شرابی کی بخشش نہیں ہوئی۔ گنہگاروں میں اول حصہ میں پہلے درجہ میں یہ شرابی لوگ آتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہے، یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ شب برات کی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ رمضان شریف آیا جہاں 10 لاکھ لوگوں کی ایک دن میں مغفرت ہو گئی، یہاں اس کو بھی بخشا نہیں گیا۔ جمعہ کا دن آتا ہے رمضان کے مہینے میں، ایک لمحہ میں 10 لاکھ کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن یہ شرابی بخشا نہ جا رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا مجرم ہے اللہ کی بارگاہ میں، میرے سامنے نہیں، بندہ اللہ کا ہے، حساب اللہ لگائے گا۔ اللہ کے سامنے یہ اتنا بڑا مجرم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایسے 4 لوگوں میں سے پہلا لوگ جو ہے وہ عادی شرابی، یعنی جس کو شراب پینے کی عادت ہے، اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ دوسرے لوگ کون ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ جو ماں باپ کے نافرمان ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی شخص بہت بڑا مجرم ہے۔ اگر ماں باپ کو ناراض کر کے اس دنیا میں رہا اور ماں باپ ناراض ہو کے چلا گیا تو نہ حج کام آئے گا، نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، اس کی ہر عبادت جو ہے اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ تو یہ ماں باپ کا نافرمان اتنا بڑا مجرم ہے، اتنا بڑا پاپی انسان ہے یہ کہ شب برات کی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے، رمضان شریف میں بھی یہ بخشا نہیں گیا، حتیٰ کہ شب قدر کی رات میں بھی نہ بخشا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر کسی میں یہ عادت ہو تو آؤ ہم سب مل کر کے کہتے ہیں کہ مولا، سب کوئی کہیے تاکہ اس میں اگر ایسا مجرم کوئی ہے تو اس کو شرمندہ نہ اٹھانا پڑے۔ سب کوئی کہیے کہ مولا ہم سب کی خطا کو تو معاف فرما دے، اور آج کے بعد ایسی خطا ہم لوگوں سے نہ ہو مولا۔ اور میرے ساتھ آقا کے سامنے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تیسرے لوگ کون ہیں جس کی بخشش رمضان میں نہیں ہوئی؟ آقا فرماتے ہیں وہ تیسرے لوگ وہ ہیں جو رشتہ توڑتے ہیں۔ کیا؟ باپ سے رشتہ توڑ دیا، بھائی سے رشتہ توڑ دیا، بہن سے رشتہ توڑ دیا، پھپھی چچا خالی، یعنی اپنے سے رشتہ توڑنے کا کام کرتا ہے، ذرا سی بات میں رشتہ توڑ دیا۔ ایسے لوگوں کی مغفرت شب قدر کی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ چوتھے لوگ کون ہیں؟ میرے نبی فرماتے چوتھے لوگ وہ ہیں جو حسد رکھتے ہیں، دل میں کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے برائی سوچ کے رکھتے ہیں۔ تیسرا لوگ چوتھا کون ہو گئے؟
حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، میرے نبی فرماتے ہیں امتیوں میں جو آنے والے لوگ ہوں گے ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دن بھر روزہ رکھے گا لیکن اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، صرف سوائے بھوک اور پیاس اور شدت کے علاوہ اسے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، شرابی ہوگا، جو رشتہ توڑنے والا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے بغض رکھنے والا ہوگا، حسد رکھنے والا ہوگا۔ نہ ایسے لوگوں کی روزہ قابل قبول ہے، نہ ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، آج شب قدر کی رات آنے والی ہے، اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہو تو دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے کہ مولا ہم سب کی خطا کو معاف کر دے، مولا اس جرم سے میں پناہ مانگتا ہوں، مولا سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، مولا ہماری توبہ کو قبول فرما تاکہ شب قدر کی رات آئے، اس رات میں ہم سب کی بخشش بھی ہو جائے۔